بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم اگلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اگلی کلاس ہے ہماری نون سیکنڈ اور نون تنوین میں اظہار کا قاعدہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نون ساکن اور نون تنوین کی تعریف پڑھی ہے اور سمجھی ہے، اور ساتھ اس کے احکام ہیں کہ کتنے ہیں، 4 کام ہیں۔ اس میں پہلا حکم جو ہے وہ اظہار کا ہے کہ اظہار کو ہم نے کن حروف میں ادا کرنا ہے، اور کون سے حروف آ جائیں تو اس میں اظہار کرنا ہے۔ اظہار کا مطلب ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے بغیر کسی تغیر اور غنہ کے ادا کرنا، یعنی وہاں پہ جس طرح لکھا ہے ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے، نیچے لکھا ہوا ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی، یعنی حروف حلقی میں نے اب بریکٹ میں ڈال دیے کہ کون سے حروف حلقی ہیں۔ قاعدے کو پڑھاتے ہوئے جب آپ حروف حلقی بتائے گئے تھے کہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں تو ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اے- کون سے ہیں وہ؟ عین ہا، غین خا، حمزہ ہا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ اس اظہار کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ حلقی اس لیے کہتے ہیں اظہار حلقی کیونکہ یہ حلق سے ادا ہونے والے حرفوں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ جو حروف حلق سے ادا ہو رہے ہیں نا، تو اس لیے اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ کیا ہے کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین آ جائے، یعنی ساکن نون آ جائے، 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش آ جائے، سارے گٹھے نہیں آئیں گے، یا ساکن نون آئے گا، یا 2 زبریں آئیں گی، یا 2 زیریں آئیں گی، ان کے بعد اگر عین آ جائے، ہا آ جائے، غائن آ جائے اور خا آ جائے، حمزہ اور ہا آ جائے، تو ان میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، یہ بھی اکٹھے نہیں آئیں گے، ایک آ جائے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جس طرح لکھا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو کاپی پہ اسی طرح اتار لیجئے، جتنے میں نے آپ کو قواعد لکھواؤں گی قرآن مجید کے پڑھنے کے، اور اس میں وقف وغیرہ کے اسی میں شامل ہوں گے، انہی کلاسوں میں۔ اور جو آپ کو نورانی قاعدہ کا لکھوایا ہے وہ آپ بار بار پڑھیے اور سمجھیے اور اس کو بھی لکھیے، اور انشاءاللہ جب ہم عربی پڑھیں گے نا تو ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کاپی پہ لکھا ہوگا، جب آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کاپی کھول کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی سامعین، جی میں نے مثالیں لکھی ہیں اظہار کے قاعدے کی، حروف حلقی کی۔ جیسے نون ساکن کی، ایک میرے اوپر لکھا ہے نون ساکن اور اوپر لکھا ہے نون تنوین دوسری طرف۔ تو پہلے ہم نے آئین کی مثال لکھی ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر آئین آ جائے اور نون تنوین کے بعد اگر آئین آ جائے تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ان امتا قرآنن عربین۔ اس کو ایسے نہیں پڑھنا، ان نہیں کرنا، قرآنن نہیں کرنا، سٹاپ نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا ہے، جس طرح لکھا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ ان انت قرآنن عربین۔ آگے ہے ہا کی مثال، من حق عزیز حکیم۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے اور نون تنوین کے بعد ہا آیا ہے، جو گلے کے درمیان سے ہے، یہ دونوں گلے کے درمیان والے ہیں۔ من حق عزیز حکیم، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، بالکل رکنا نہیں، سٹاپ نہیں کرنا، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ آگے ہے غائن، غائن کے بعد نون ساکن کے بعد غائن اور نون تنوین کے بعد غائن، 2 زبریں بھی آئی ہیں، 2 پیشیں آئی ہیں، پھر 2 پیشیں آئی ہیں نون تنوین کے بعد غائن۔ من غل عذاب غلیظ، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ بالکل جس طرح لکھا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے اظہار میں۔ اگر حروف حلقی آ جائیں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد تو جس طرح لکھا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ آگے ہے خا نقطے والی، المنخنقۃ
अलमुनखनिक़ातु, यानी बिल्कुल हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना। नून साकिन के बाद ख़ा है और नून तनवीन के बाद ख़ा है, यानी गले के शुरू वाला, ये भी गले के शुरू से है। अलमुनखनिक़ातु अलीमुन ख़बीरुन, अलीमुन ख़बीरुन। आगे आ गया हमज़ा, यानी हमज़ा आया है नून साकिन के बाद हमज़ा और नून तनवीन के बाद हमज़ा। ये अलिफ नहीं है, हमज़ा है, हरकत की वजह से हमज़ा बन गया है। मन आमना अज़ाबुन अलीमुन, मन आमना अज़ाबुन अलीमुन। आगे आ गया हा, नून साकिन के बाद हा जो गले की आहर से अदा होती है, ये भी गले की आहर वाला है। और नून तनवीन के बाद हा। आपने ये नहीं देखना कि नीचे कौन सा हर्फ है, आप ये मत सोचिएगा कि ये दरमियान वाला आ गया, हमने नीचे वाले को नहीं देखना, हमने ये देखना है। और आगे से आपने ये भी नहीं देखना कि आगे तो अलिफ है, अलिफ नहीं देखना, हरकत वाला हर्फ देखना है। अगर हरकत वाला हर्फ कौन सा है, हरूफ हल्की में से है, तो वहाँ पर इजहार होगा। मिन्हु नूहन हदैना, नूहन हदैना। जहाँ पे भी आपके हरूफ हल्की आएंगे उनको नून साकिन और नून तनवीन के बाद तो उसको ज़ाहिर करके पढ़ना है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना। मैंने ये मिसालें लिखी हैं कुरान मजीद में, आप भी निकाल के देखें कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद, यानी दो ज़बरों, दो ज़ेरों और दो पेशों के बाद अगर इन हरफों में से कोई हर्फ आ जाए जो हलक से अदा होते हैं, तो वहाँ पर इजहार होता है, यानी जिस तरह लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप इसको कॉपी पे उतारिए। अगर ये नहीं उतारते, ये तो ना उतारें, लेकिन जो कायदा मैंने लिखा हुआ है ना, आपको लिखवाया, वो ज़रूर उतारें, ताकि आपको जब आप याद करें, आप समझें, तो आपको बार बार वीडियो ना खोलनी पड़े, कॉपी में से आप देख के समझ जाएं। ये मैंने मिसालें आपको समझाने के लिए लिखी हैं। आगे जब नूरानी कायदे की आखिरी तक है, उसमें भी मैं जब सारे ये नून साकिन के कायदे हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको नूरानी कायदे में भी मिसालें बताऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला आप पर और मुझ पर फजल करम फरमाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।